بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم، حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب غالب اور حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو برحق اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جن باتوں سے ڈرایا گیا ہے وہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی، دریافت کیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے ہو اگر تم نے دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلی آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کے کوئی آثار ان عقائد کے بارے میں لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت کے دن تک ان کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو کفار حق کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے اگر میں نے اسے گڑھا ہوتا تو تم مجھے اللہ کی طرف سے بچانے پر بالکل قدرت نہیں رکھتے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ اس بارے میں کیا باتیں بنا رہے ہو، اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کے لیے کافی ہے اور وہی بخشنے والا اور نہایت مشفق ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ آپ فرما دیجئے
کہ میں رسولوں میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ بس میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میں صرف واضح انداز میں ڈرانے والا ہوں۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے نبی، ان سے فرما دیجئے، کیا کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا اور تم اکڑتے رہ گئے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ انکار کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے لیے کہا کہ اگر کتاب کو تسلیم کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی تو کیا یہ لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے؟ چونکہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی، اس لیے وہ ایسا کہیں گے، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے بشارت بن جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ وہی لوگ جنتی ہیں، اپنے عمل کے جزا کے طور پر وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسانوں کو تلقین کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کی ماں نے اسے مشقت کے ساتھ شکم میں رکھا اور مشقت کے ساتھ اسے جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب اس کی عقل پختہ ہو گئی اور وہ 40 سال کا ہو گیا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے
اور میری اولاد میں صلاح اور تقوی پیدا کر دے۔ اس وقت میری پوری توجہ تیری جانب ہے اور میں یقیناً فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا اساطیر الاولین۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا اف، تم نے تو تنگ کر دیا، کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں تجھ پر وائے ہو، ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر وہ کہے گا یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم كانوا خاسرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ گزر چکے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے، بے شک یہ سب گھاٹے میں تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ڈھایا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کافروں کو آتش جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں برباد کر دیں اور ان کے مزے اڑا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق استکبار کر رہے تھے اور اس لیے بھی کہ تم فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور آپ انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سنائیے
جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے، ان سب نے یہی کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دو؟ تم وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو صرف اسے تم تک پہنچا رہا ہوں، البتہ میں تمہیں ایک ناسمجھ قوم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ایک ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر شے کو تباہ کر ڈالے گی، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی رہائش گاہوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، ہم مجرم لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے ہی انہیں وہ مقدرت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو سماعت، بصارت اور دل سب کچھ دیے، لیکن ان کی سماعتیں، بصارتیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ آیات خداوندی کا انکار کر رہے تھے، اور وہ جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں نرغے میں لے لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور بے تحقیق ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے اپنی نشانیوں کو الٹ پلٹ کر انہیں دکھایا، ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے مدد کی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر تقرب خداوندی کے لیے جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، یہ ہے ان کا جھوٹ اور وہ جو افترا پردازیاں کرتے رہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ
إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کی توجہ آپ کی جانب مبذول کر دی کہ وہ غور سے قرآن سنے، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم والو، ہم نے ایک کتاب کی آیات سنی ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ حق کی جانب اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم کے لوگو، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات پر لبیک نہ کہے، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ اس کے حامی و سرپرست ہوں گے۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے تحقیق وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ ان کو بناتے ہوئے نہیں تھکا؟ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس دن کافروں کو آتش جہنم کے روبرو پیش کیا جائے گا، ذرا بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے رب کی قسم یہ برحق ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تم اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ
فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اے نبی، آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں عجلت سے کام نہ لیجئے۔ جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ اس دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ اب کیا فاسق لوگوں کے سوا کسی اور کے لیے ہلاکت ہے؟